آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو ظاہر ہے ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ محمد فاروق راشد کا ایک بڑا ہی آنکھیں کھول دینے والا کالم ہے، کراچی کی سڑکیں، ترقی کا راستہ یا موت کا جال۔ اور ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو پورے ملک کی اکانومی چلاتا ہے، وہ اصل میں اپنے ہی شہریوں کے لیے ایک میدان جنگ کیوں بن چکا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس شہر کی اس کی بناوٹ کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی کراچی صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ ایک 24 گھنٹے چلنے والی عظیم و شان معیشت کی مشین ہے، ایک پورٹ سٹی جہاں ہر وقت کارگو چل رہا ہے۔ صحیح، ایک ایسی مشین جو کبھی نہیں رکتی۔ ہاں، اور جو سب سے زیادہ حیران کن بات ہے وہ یہ کہ ہم نے اس دیو خیل انڈسٹریل مشین کے اندر ہی 2 کروڑ سے زیادہ انسانوں کی زندگی کو بغیر کسی خاص منصوبہ بندی کے گھسا دیا ہے۔ یعنی انسانی زندگی اور بھاری ٹریفک کا ایک ڈائریکٹ تصادم ہے یہ۔ چلیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کی سنگینی کو سمجھیں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی اسکول کے پلے گراؤنڈ کے بیچ میں آپ ایک انڈسٹریل اسمبلی لائن چلا دیں اور پھر امید کریں کہ بچے بھی محفوظ رہیں اور کارخانہ بھی چلتا رہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ رائٹ۔ تو کالم میں جو اعداد و شمار ہے نا، وہ اس تصادم کی بڑی خوفناک تصویر پیش کرتے ہیں۔ یعنی سال 2025 میں ٹوٹل 803 افراد ان حادثات میں جان سے گئے، اور سننے والوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان میں سے 326 تو صرف آخری 6 مہینوں میں مارے گئے ہیں۔ یہ کسی وبا سے کم نہیں لگ رہا۔ اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے وہ یہ کہ یہ ٹرینڈ بہتر نہیں ہو رہا۔ اگر ہم 2026 کے شروع کے صرف 70 دنوں کا ڈیٹا دیکھیں، یعنی جنوری سے مڈ مارچ تک کا، صرف 70 دن میں؟ ہاں، صرف 70 دن میں ان دنوں میں 206 سے لے کر 223 لوگ جان کی بازی ہار گئے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ او واو، 2000 زخمی! مطلب یہ صرف نمبرز تو نہیں ہے نا، یہ پورے کے پورے خاندان ہیں جو تباہ ہو گئے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب ایک کمانے والا زخمی یا معذور ہو جاتا ہے تو پورا خاندان معاشی طور پر بالکل بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس ڈیٹا کی تھوڑی اور ڈیٹیل میں جائیں جو کالم میں بتائی گئی ہے، تو ان 70 دنوں میں صرف ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 67 لوگ ہلاک ہوئے۔ 67 لوگ صرف بھاری گاڑیوں سے؟ جی۔ اور ان کی بریک ڈاؤن بھی بڑی واضح ہے۔ 35 ہلاکتیں صرف ٹرالرز کے نیچے آ کر ہوئیں، 14 لوگ واٹر ٹینکر سے، بسز اور مازدا گاڑیوں سے 7 اور ڈمپر سے 4۔ تو اصل میں یہ صرف اعداد نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سڑک پر دبدبا کس کا ہے۔ واقعی۔ اور اس سب میں جو سب سے بڑا شکار بن رہے ہیں وہ موٹر سائیکل سوار ہیں، کیونکہ دیکھیں شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی مناسب اور سستا نظام تو ہے نہیں، تو لاکھوں لوگ، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا فیکٹری ورکرز، وہ بیچارے موٹر سائیکل ہی استعمال کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو پہلے ہی مہنگائی اور معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ اور جب ایک 100 کلو کی موٹر سائیکل اور دوسری طرف ایک 40,000 کلو کے فولادی ٹرالر کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس کو ہم حادثہ تو نہیں کہہ سکتے۔ بالکل نہیں، وہ حادثہ کہاں بچا، وہ تو سیدھا سیدھا کچلی جانے کا عمل ہے، ایک بالکل غیر مساوی تصادم ہے۔ ہاں بالکل، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک شدید غصہ بھر رہا ہے۔ جیسے کالم میں اس واقعے کا ذکر ہے سیوک سینٹر کے پاس جو ہوا تھا، جب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچلا تو وہاں موجود لوگوں نے اس ٹینکر کو آگ لگا دی۔ اور صرف وہاں نہیں، منگو پیر کے علاقوں میں بھی آئل ٹینکرز اور ڈمپرز کے حادثات کے بعد بالکل یہی کچھ دیکھنے کو ملا۔ لوگ گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم صرف ایک رد عمل تو نہیں کہہ سکتے نا، یعنی آگ لگانا تو ایک انتہا ہے۔ اگر ہم اس کو بڑی پکچر کے ساتھ جوڑیں تو یہ آگ لگانا صرف ایک ری ایکشن نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ شہریوں کا اس نظام پر سے اعتماد بالکل اٹھ چکا ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ قانون کچھ نہیں کرے گا تو لوگ خود ہی انصاف کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک سوسائٹی کے ٹوٹنے کی نشانی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس سب کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ہیوی گاڑیاں مسئلہ ہیں، لیکن کیا دن کے وقت ان گاڑیوں کے شہر میں داخل ہونے پر پابندی نہیں ہوتی؟ تو پھر یہ چلتے پھرتے موت کے پہاڑ دن دہاڑے کیسے گھوم رہے ہیں؟ کیا سارا قصور صرف ان ڈرائیورز کا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔
یہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہے. ماخذ میں اس سسٹمک فیلئر کی یعنی نظام کی ناکامی کی 5 وجوہات ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں. اور سب سے پہلی وجہ وہی ہے جو آپ نے پوچھی، یعنی ہیوی گاڑیوں کی بے قابو موومنٹ. پابندی تو قانون کی کتابوں میں ہے، لیکن حقیقت میں کوئی عمل نہیں ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ ان ڈرائیورز پر ٹرانسپورٹ مالکان کا بہت دباؤ ہوتا ہے. سپلائی چین کو وقت پر مینٹین کرنا ہوتا ہے. ان کو آرڈر ملتا ہے کہ جلدی مال پہنچاؤ. یعنی جتنے زیادہ چکر لگائیں گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. ہاں، تو وہ وقت بچانے کے لیے شہر کے بیچ سے گزرتے ہیں اور اوور سپیڈنگ کرتے ہیں. معاشی دباؤ انہیں خطرہ مولنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو مطلب یہ معاشی نظام سیدھا لوگوں کی جان کی قیمت پر چل رہا ہے. اچھا، دوسری وجہ جو آرٹیکل میں ذکر ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہے، یعنی گاڑیوں کی فٹنس. اوہ، وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے نا؟ یعنی ایسی ہیوی گاڑیاں سڑک پر ہیں جن کے ٹائرز بالکل گھس چکے ہیں، بریک ٹھیک سے کام نہیں کرتے. اب سوچیں ایک 40 ٹن کا ٹرالر ہو، اس کی بریک ٹھیک نہ ہو تو وہ تو سڑک پر چلتی پھرتی ایک لوڈڈ گن ہے. بالکل. جب ایسی گاڑی کو اچانک بریک لگانی پڑے تو فزکس کے اصولوں کے مطابق وہ رک ہی نہیں سکتی. اور اس پر اگر تیسری وجہ کو شامل کر لیں جو کہ ڈرائیور کی تھکان ہے تو سوچیں کیا ہوگا. ڈرائیور کی تھکان یعنی وہ جو مسلسل ڈیوٹی کرتے ہیں. جی، یہ کالم کا بڑا اہم نقطہ ہے. یہ ڈرائیورز کئی دن بغیر سوئے ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتے ہیں. اور یہاں ایک کانسیپٹ آتا ہے جسے ہم مائکرو سلیپ کہتے ہیں، یعنی چند سیکنڈز کی نیند. ہاں، مائکرو سلیپ. ہاں، سوچے ایک ٹرک 60 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہا ہے. ڈرائیور کی آنکھ صرف 2 سیکنڈ کے لیے لگتی ہے. ان 2 سیکنڈز میں وہ ٹرک تقریباً 30 میٹر کا فاصلہ اندھیرے پن میں طے کر لیتا ہے. ویٹ، 30 میٹر صرف 2 سیکنڈ میں؟ یہ تو واقعی خطرناک ہے. اتنے فاصلے میں تو وہ کسی کو بھی کچل سکتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بالکل. اب چوتھی وجہ پر آتے ہیں جس پر ہم اکثر روتے ہیں، یعنی قانون کا کمزور نفاذ. ہاں، قانون. ہمارا تو وہ کیا کہتے ہیں، ریئیکٹو سسٹم ہے نا. یعنی حادثہ ہوا تو پولیس جاگ گئی. وہی نا، حادثہ ہوتا ہے، 2-4 دن خوب چلانے ہوتی ہیں، سختی ہوتی ہے، اور اس کے بعد واپس وہی پرانا نظام، سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. لیکن دیکھیں اس سب میں شہریوں کا اپنا کردار کیا ہے، کیونکہ 5ویں وجہ میں کالم نگار نے شہریوں کی لاپرواہی کا بھی ذکر کیا ہے. کیا ہم ساری ذمہ داری ٹرک والوں پر ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کسی کو بلیم کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن سڑک ایک شیئرڈ سپیس ہے. آرٹیکل بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ تک نہیں پہنتے، جو موت کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے. صحیح بات ہے، سگنل بھی تو توڑتے ہیں سب. ہاں، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جسے بلائنڈ سپاٹ کہتے ہیں. بلائنڈ سپاٹ، تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیں اس کو. یعنی دیکھیں، ہیوی گاڑی کا ڈرائیور زمین سے اتنی اونچائی پر بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے بالکل آگے یا بائیں طرف کا ایک بڑا حصہ اسے شیشوں میں نظر ہی نہیں آتا. اس کو بلائنڈ سپاٹ کہتے ہیں. اور ہمارے موٹر سائیکل والے بھائی سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور انہیں دیکھ رہا ہے. اوہ، یعنی ڈرائیور کی نظر میں وہ جگہ بالکل خالی ہوتی ہے. بالکل. اور جیسے ہی ٹرک تھوڑا سا مڑتا ہے وہ بائک والا اس کے نیچے آ جاتا ہے. یہ تو ایک مکمل ڈیتھ ٹریپ ہے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے مسئلے تو گن لیے، معاشی دباؤ، گاڑی کی خرابی، مائکرو سلیپ، بلائنڈ سپاٹس، لیکن اس پرفیکٹ سٹارم سے نکلنے کا کوئی تو راستہ ہوگا نا؟ کالم میں اس کا کیا حال بتایا گیا ہے؟ ہاں، بالکل موجود ہے. اور کالم نگار نے ایک بہت کمپریہنسو پالیسی کے 5 نکات دیے ہیں. سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے اوقات کی سخت پابندی. یعنی دن کے وقت، خاص طور پر اسکولوں اور دفتروں کی چھٹی کے وقت، ان ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک پر مکمل اور زیرو ٹالرنس والی پابندی ہونی چاہیے. لیکن پابندی تو ابھی بھی ہے نا، مسئلہ تو امپلیمنٹ کرنے کا ہے. اور اگر آپ ان کو دن میں روک بھی لیں لیکن وہ رات کو اپنی انہی خراب بریکوں کے ساتھ آئیں تو بھی تو تباہی مچائیں گے. بالکل. اور اسی لیے دوسری تجویز آتی ہے گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ. یہ کوئی پیپر پر تھپا لگانے والا کام نہیں ہونا چاہیے. اگر گاڑی کی بریک صحیح نہیں یا ٹائرز گھسے ہوئے ہیں تو اس کو سڑک پر آنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. بڑھ کر ان کا میڈیکل چیک اپ لازمی ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کی نظر ٹھیک ہے یا وہ شدید تھکان کا شکار تو نہیں ہے. اور اس پوائنٹ پر چوتھی تجویز مجھے بڑی اہم لگتی ہے. ہم ہمیشہ صرف ڈرائیور کو پکڑتے ہیں، لیکن ان مالکان کا کیا جو ان سے دن رات کام کرواتے؟
کالم نگار نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ احتساب صرف ڈرائیور کا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، میں یہی بتانے والی تھی۔ اگر حادثہ کسی خراب گاڑی یا تھکے ہوئے ڈرائیور کی وجہ سے ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ کمپنی اور گاڑی کا مالک بھی برابر کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی جب تک ان مالکان کو فائنینشیل نقصان نہیں ہوگا، یہ اپنے منافع کے آگے نہ ڈرائیورز کی پرواہ کریں گے نہ عوام کی۔ کارپوریٹ اکاؤنٹیبلٹی، یہی لفظ ہے اس کے لیے۔ اور آخری تجویز جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ہے لیکن بہت ضروری ہے، یعنی انفراسٹرکچر کی بہتری۔ بائی پاسز اور الگ لینز وغیرہ۔ جی، شہر کو اب ایسی بائی پاس سڑکوں اور الگ ٹرک لینز کی ضرورت ہے جہاں چھوٹی گاڑیاں نہ جا سکیں، اور جہاں ماڈرن کیمراز اور سگنل سے مانیٹرنگ ہو تاکہ قانون توڑنے والا بچ نہ سکے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو بات یہی سمجھ آتی ہے کہ کراچی کی ان خونی سڑکوں کا مسئلہ صرف ٹریفک پولیس کا نہیں ہے، یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے۔ حکومت، ٹرانسپورٹ مالکان اور خود ہم شہریوں کو اپنی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ ہر جان جو سڑک پر جاتی ہے وہ کسی ایک کا نہیں، پورے معاشرے کا نقصان ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اس گہرے تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے میں دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر کراچی اور اصل میں پورے ملک کی اکانومی ان ہیوی گاڑیوں پر چلتی ہے تو آنے والے وقت میں شہر کے پلان بنانے والوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہاں، کیا ہم کبھی اس شہر کی معاشی شریانوں کو یعنی کارگو روٹس کو اور عام شہریوں کی زندگی کی شریانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر پائیں گے تاکہ اکانومی بھی چلتی رہے اور انسانی جانیں بھی محفوظ رہیں؟ کیا ہمیں اس پورے شہر کو دوبارہ سے ڈیزائن کرنا پڑے گا یا کوئی اور راستہ بچا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہوگا۔ آج کے تجزیے میں بس اتنا ہی۔